اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی بیری ہوگی۔ اور منتہا کے معنی انتہا یا آخرت کے ہیں، یعنی یہ وہ مقام ہے جس سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام تک نہیں گیا۔ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب ساتویں آسمان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھر اور مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمیٹ چینجنگ کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہوگی۔ مورخین اور ماہر نباتات نے اس درخت کی اونچائی 150 فیٹ اور گولائی 40 فیٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والے پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کے مشابہ تھی۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز کے نام سے کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارشادات کے مطابق بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو "دی ٹری آف لارڈ" یعنی خداوند کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات میں اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت ہی معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام و لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا ہے۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں سدرہ کے اس درخت کو ازر کہا جاتا ہے، جسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کے درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے، اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک قدیم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن اور حدیث میں سدرۃ المنتہا کو اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے ان دنیاوی بیریوں کے درخت جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحیں ٹھہرائی جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے
جو اللہ کی تسبیح پر موجود ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے مطابق ہے، جبکہ بہترین سوار اس کے شاخوں کے سائے میں تقریباً 100 سالوں تک سفر کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے اس درخت کے جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں، اور اسی طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ تو اس پر جبرائیل نے فرمایا، باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ شمالی افریقہ میں بہنے والی دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے، جس کا معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور اس کے وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ مصر وہی سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر صحیفہ نے اپنے ایک لمبا طویل عرصہ گزارا ہے۔ اگر دریائے فرات کی بات کریں تو یہ 2780 کلومیٹر لمبا دریا ہے۔ مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے اربوں خربوں نوری سالوں کے فاصلے پر کسی مقام پر فائز ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی دور سے نیل اور فرات تک کی شکل میں یہ پانی کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلاف سے آنے والے کسی شہاب ساکی یا میٹرائیڈ کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین میں موجود ہے۔ اب سوال یہ موجود ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کے ذریعہ بنے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے سے آتی ہیں جسے وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سالوں دور ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ المعارج کے نام سے موجود ہے، جس کا معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں، جیسے کہ اللہ نے سورہ معارج میں فرمایا، اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر وہ راستے کون سے راستے ہیں؟ کیا نیل اور فرات انہی راستوں سے اس دنیا میں آ کے بہتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ میری محنت اور کاوش اگر آپ کو سراہی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔